بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع دعا کے بارے میں ہے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب، جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو انہیں بتا دیں، انی قریب، میں تو ان کے بہت زیادہ قریب ہوں. بلکہ قرآن کریم کے دوسرے مقام کے اوپر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا قریب سے دیکھتے ہیں، اتنا قریب سے سنتے ہیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا کبھی رد ہی نہیں ہوتی. یستجاب لہن، ان کی دعا قبول ہوتی ہے. لا شک فیہن، ان کی دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے. پہلی دعا دعوت المظلوم. اللہ کے نبی نے فرمایا مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن كَانَ فَاجِرًا، اگرچہ مظلوم گنہگار ہی کیوں نہ ہو، فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کا گناہ اپنے نفس کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو بہت جلد قبول کرتا ہے. اسی طرح دوسرا شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دعا رد نہیں ہوتی، ودعوت المسافر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے. تیسرا بندہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ودعوت الوالد لولدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی دعا اپنے بچوں کے لیے بڑی جلد قبول ہو جاتی. ہم دعائیں لوگوں سے منگواتے ہیں، اپنے باپ کے پاس نہیں بیٹھتے. اپنے باپ سے کبھی نہیں کہا، میں نے بھی آپ نے بھی. ہمارے اندر بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی دعا اس کے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قبول کرتا، کبھی رد ہی نہیں کرتا. تو باپ کو چاہیے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کرے. ہم لوگوں کے پاس دعا کرواتے ہیں، لیں جی ہمارے مولوی صاحب بچے کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، دعا کروانی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مولوی صاحب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی نہیں دی. باپ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں اللہ بڑی قبول. اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ان میں سے پہلا ہے الامام العادل، نیک حکمران. آپ اپنے اولاد کے اوپر حکمران ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی معاملہ آئے تو آپ انصاف سے کام لیں، پھر اللہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں کرے گا. اور دوسرا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصائم، اور روزے دار، حتی یفطرا، روزے دار کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ روزہ افطار نہ کر لے. بڑی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، رمضان المبارک آ رہا ہے. اور تیسرا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ودعوت المظلوم. یہاں پہ بھی مظلوم کا ذکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اللہ کے درمیان اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں ہوتا. تو ان احادیث سے ہمیں سمجھ کے آتی ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے. ہمیں مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کے اندر کوئی پردہ ہی نہیں ہوتا. یعنی ایسے سمجھے ادھر مظلوم دعا کرتا ہے ادھر اللہ قبول فرما لیتے ہیں. اور تیسرا بندہ مسافر کی دعا اللہ بڑی قبول کرتا ہے. آپ جب بھی سفر کریں، سفر کے اندر ہوں، آپ زبان سے اللہ سے دعائیں کیا کریں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، کیونکہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. اور آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اندر روزے دار کی اللہ دعا رد نہیں کرتا. اور اگر آپ منصف ہیں تو جب انصاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ الامام العادل، اللہ تعالیٰ نیک حکمران کی، عدل کرنے والے حکمران کی، عدل کرنے والے انسان کی اللہ دعا رد نہیں کرتا. آئیے ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل ہونا چاہیے جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اس طرح کے اہم پیغامات سننے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فرامین سننے کے لیے جڑے رہے ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.
دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو، ہم جیسے گنہگاروں کو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔